دن رات محنت کر رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام پر جان نچھاور کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، کیا دوزخ میں جانے کے لیے کرتے ہیں؟ آپ انہیں کافر کافر کہتے ہیں، وہ اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ لیکن ان کی کتابیں جو ہیں انہیں جب کہتی ہیں تو وہ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ کتاب میں اٹھا کے خود پڑھ لوں تو میرے پر بھی یہ غصہ طاری ہو جائے گا۔ لیکن یہ کتابیں کیا پتہ اتھینٹک کیا چیز ہے، ان کی کتاب اتھینٹک ہے؟ کیا میں آپ کو ایک دلیل دوں تو یہ دلیل یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے یار بنا سکتے ہیں؟ بنا ہی نہیں سکتے۔ ایسے یار میرے حبیب کے ہو ہی نہیں سکتے۔ کوئی فرقہ ہے، کوئی انسان ہے، وہ اسی چکر میں ہے کہ اللہ پاک ہمیں جنت دے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسا فرقہ ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، اور اس کی نیت کیا یہ ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟ آپ بھلا اسے کافر کہتے رہیں، لیکن اس کی نیت کیا ہے؟ صلح حدیبیہ میں یہ تھا کہ ہمارے قیدی آپ بے شک نہ چھوڑیں، اگر آپ کا کوئی قیدی ہوا تو ہم چھوڑ دیں گے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، تو اس میں کوئی مصلحت ہوگی نا؟ اچھا، اگر انہوں نے ایسے معاہدے کیے ہیں تو آپ کیوں نہیں معاہدے کرتے؟ آپ اگر اپنی کتاب سے والا دیں گے، سنی اپنی کتاب سے والا دیں گے، وہابی اپنی کتاب سے والا دیں گے، اور پھر والے بھی دیتے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے ہیں، اور فرقہ واریت کو ہوا بھی ملتی ہے اس طرح، اور واقعی ہی ایک ذاتی طور پہ میں بات بتاؤں تو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تکلیف اس طرح ہوتی ہے کہ ہم چاروں یاروں کو بالکل ایک جیسا سمجھتے ہیں، اور شیعہ جو ہیں وہ اپنی کتابوں سے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر، یہ جو ہیں ان کے لیے ان کے اچھے خیالات نہیں ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے اچھے خیالات ایسی بات نہیں ہے، وہ کوئی دوزخ میں جانے کے لیے تو نہیں کر رہے، دن رات محنت کر رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام پر جان نچھاور کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، کیا دوزخ میں جانے کے لیے کرتے ہیں؟ آپ انہیں کافر کافر کہتے ہیں، وہ اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ لیکن ان کی کتابیں جو ہیں انہیں جب کہتی ہیں تو وہ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ کتاب میں اٹھا کے خود پڑھ لوں تو میرے پر بھی یہ غصہ طاری ہو جائے گا۔ لیکن یہ کتابیں کیا پتہ اتھینٹک کیا چیز ہے، ان کی کتاب اتھینٹک ہے؟ کیا میں آپ کو ایک دلیل دوں تو یہ دلیل یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے یار بنا سکتے ہیں؟ بنا ہی نہیں سکتے۔ ایسے یار میرے حبیب کے ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ شیعہ علماء کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے یار نہیں ہو سکتے جو آپ بتا رہے ہیں جس طرح۔ تو پھر یا تو آپ ان کو یار بتانا چھوڑ دیں، تو یا پھر یہ ان کی جو احترام کرنا شروع کر لیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ یار ہوں اور ان میں جو آپ خامیاں نکالتے ہیں ان میں خامیاں موجود ہوں، اور وہ یار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سے اس طرح رویہ اختیار کریں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہم مان ہی نہیں سکتے۔ آپ کی سب کتابیں میں ان کو نہیں مان سکتا ہم، اسی لیے اچھا اب آ جائیں، اگر میرے جیسا ادنا سا آدمی جو پڑھا ہی نہیں ہے، جو مولوی نہیں ہے، جو کسی بات کا جس کو علم ہی نہیں ہے، وہ اگر یہ بات پہ جذباتی ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ مناظرہ کرتے ہیں تو لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ اس جذباتیت کی حل یہ ہے کہ نہ بابا آپ والے دیں، نہ سنی دیں، نہ وابی دیں۔ میں نے آپ دیکھیں میری اتنی عمر ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، اگر کسی نتیجے پہ پہنچنا ہے نا تو کبھی نہ کبھی کوئی تو ہو نا جو کسی نتیجے پہ پہنچے۔ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھی معاہدے کیے تھے نا۔